اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے قرآن کو بزرگی والی رات یعنی کہ شب قدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ بزرگی والی رات کیا ہے؟ یہ بزرگی والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر صادق تک رہتی ہے۔ سورۃ الدخان میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جس بندے کو بھی کھڑے بیٹھے ذکر اللہ میں مشغول دیکھتے ہیں ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں نفلی نمازیں پڑھے گا ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا وہ بہت بڑے بھلائی سے محروم رہا۔ شب قدر کب ہوتی ہے اس کے متعلق کوئی متعین تاریخ یقین کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے، بس 2 مسلمان اسی کے متعلق آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر چونکہ فلاں فلاں جھگڑا کرنے لگے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب متعینہ طور پر نہیں بتائی جا سکتی کہ کس ماہ کو کس تاریخ کو کس قدر ہوتی ہے، البتہ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے تاکہ اسی بہانے سے زیادہ راتوں میں عبادت ہو سکے اور بندہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو مستحق بن سکے۔ زیادہ تر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی کسی رات میں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے میں، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں شب قدر کا زیادہ امکان ہوتا ہے، بلکہ اس طاق راتوں میں بھی 27ویں رات کو سب سے زیادہ شب قدر کا احتمال اور امکان ہے۔ چونکہ شب قدر کا زیادہ احتمال رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کسی رات میں ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ عبادت کا زیادہ اہتمام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات میں اس قدر جد و جہد کرتے کہ اتنی دوسری عشرے میں نہ کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کے لیے کمر بند بستہ ہو جاتے تھے، رات بھر جاگتے، نماز اور ذکر میں مشغول رہتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو۔ محترم سامعین، شب قدر کی بہت اہمیت ہے، کسی رات کی اتنی زیادہ فضیلت قرآن اور حدیث میں بصراحت نہیں بیان کی گئی جتنی اس رات کی بیان کی گئی ہے، مگر افسوس کہ ہم مسلمان شب قدر کی تلاش اور جستجو میں کوشش نہیں کرتے۔ دن راتوں میں شب قدر کے ہونے کا امکان بتایا گیا، ان راتوں میں بھی عبادات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم
کو کم از کم تمام ممکنہ راتوں میں عبادات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عطایا اور بخششوں سے مالا مال ہو سکے۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رمضان مبارک میں یہ طاق کی جو راتیں بتلائی گئی ہیں، اس کے اندر ان کو تلاش کریں۔ وہ 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب۔ ان میں طاق راتوں کو شب قدر کی رات کو تلاش کریں، اور جس شخص نے اس کو پا لیا 1000 راتوں سے سالوں سے عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں اعتکاف بیٹھیں، اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو ذکر و اذکار، نماز نفل پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور طاق راتوں کو شب قدر کی رات کو پالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔